الحمدللہ لا الہ الا ہو لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ ہے محمد عربی کتاب کا سیرت النبی میں، اور پچھلی کلاس میں ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا۔ ہم چیپٹر خدا کی پکار کرنیں ابھرتی ہیں، یہ چیپٹر ہم پڑھ رہے تھے، اور اس میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں جو ان کی سیرت کے مختلف پہلو تھے ان کا تذکرہ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے عقد مبارک اور اس کے بعد ان کی زندگی کیسی تھی اس کے بارے میں پڑھا تھا، اور پھر کعبہ کی جو نئی تعمیر تھی، چونکہ مکہ جو ہے وہ چاروں طرف سے پہاڑیوں سے گھرا ہوا تھا اور بیچ میں کعبہ تھا، اور جب زوردار بارش ہوتی تھی تو پانی جو ہے وہ بھر جاتا تھا اور سیلاب آ جایا کرتا تھا، تو بہت سی عمارتیں رہ گئیں۔ ایک دفعہ ایسا سیلاب آیا تو پانی کعبہ کے اندر بھی پہنچ گیا اور اس کی دیواروں میں بھی شگاف پڑ گئے تھے اور بنیادیں کمزور ہو گئیں، تو پھر یہ چیز مکے والوں کے لیے مسئلہ تھی، اور پھر انہیں اس کی مرمت کی فکر ہوئی، تو پھر انہوں نے ایک میٹنگ کی تھی مکے والوں نے کہ کیا کیا جائے اس کی تعمیر کے حوالے سے، نئی تعمیر کے حوالے سے۔ تو ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا، آج ہم اس سے آگے پڑھتے ہیں۔ کعبہ اللہ کا سب سے مقدس گھر ہے۔ ایک دفعہ پہلے درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کعبہ اللہ تعالیٰ کا سب سے مقدس گھر ہے۔ اہل مکہ ڈرتے تھے کہ کہیں اسے ڈھانے سے اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائیں، کہیں سر پر کوئی عذاب نہ آ جائے۔ عقل حیران تھی کہ کریں تو کیا کریں، لیکن عمارت بالکل بے جان ہو چکی تھی، بنیادیں کمزور پڑ چکی تھیں اور ہر آن اس کے ڈھہ جانے کا خطرہ تھا، لہٰذا اس کو ڈھانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ چنانچہ چاروں ناچار انہوں نے ڈرتے ڈرتے بہت ہی پس و پیش کے بعد اسے ڈھانے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن ابھی ایک مسئلہ اور تھا، نئی عمارت مضبوط اور پائیدار ہونی چاہیے، اور اس کے لیے عمدہ سامان کیسے فراہم ہو اور ماہر کاریگر کہاں سے آئیں جو سلیقے سے پتھر جوڑ سکیں اور ایک خوبصورت اور مضبوط عمارت تیار کر سکیں۔ خدا کا کرنا انہی دنوں ایک رومی آدمی مصر سے جہاز لے کر چلا۔ وہ حبشہ جا رہا تھا، مگر جہاز جدے کی بندرگاہ پر پہنچا تو ساحل سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا۔ اس جہاز پر عمدہ قسم کی لکڑیاں تھیں اور بہترین قسم کا تعمیری سامان تھا۔ اس آدمی نے سارا سامان بندرگاہ پر اتار دیا۔ وہ انتظار کرنے لگا کہ کوئی جہاز حبشہ جانے والا ملا تو سامان لاد کر وہ لے جائے۔ قریش کو اس واقعے کی خبر لگ گئی، لہٰذا فوراً انہوں نے کچھ آدمی دوڑائے۔ جہاز والے کا نام باقوم تھا۔ یہ لوگ جا کر اس سے ملے اور اسے اپنی ضرورت بتائی۔ وہ بخوشی اپنا سارا سامان بیچنے کو تیار ہو گیا، نیز اس نے انہیں بتایا کہ میں ایک ماہر معمار بھی ہوں۔ اب کیا تھا، مکے والوں کو تو کاریگر کی تلاش تھی، اب بیٹھے بٹھائے ایک اچھا کاریگر مل رہا تھا۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ اچھا تو آپ بھی ساتھ چلیے اور اس اہم کام میں ہمارا ہاتھ بٹائیے۔ باقوم نے جا کر کعبے کو دیکھا، پھر اس نے کہا کہ اس کی تعمیر تو بہت آسان ہے، البتہ صحن میں کچھ ستون کھڑے کیے جائیں گے تاکہ چھت پڑ سکے، اس طرح عمارت محفوظ رہے گی، پھر آندھی کے جھونکے آئیں یا سیلاب کے تھپیڑے سب سے محفوظ رہے گی۔ خود ان کی بھی یہی خواہش تھی، اس لیے کہنے سے پہلے ہی یہ منظور تھی۔ مکے میں ایک مصری آدمی رہتا تھا، قبطی نسل کا، صلیح اس کا نام تھا۔ لکڑی کے کام میں وہ ماہر تھا، اس لیے باقوم کی مدد کے لیے وہ بھی بلا لیا گیا۔ اس کے بعد قریش نے کعبہ کے الگ الگ حصے کیے اور آپس میں بانٹ لیے کہ اس کو ڈھانے میں ہر قبیلے کا ہاتھ رہے اور تعمیر کے شرف سے بھی کوئی محروم نہ رہے۔ اب ڈھانے کا وقت آیا۔
لوگ پھر لرز اٹھے، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، پھر وہ شش و پنج میں پڑ گئے، ڈھائیں یا نہ ڈھائیں کیا کریں۔ اب رہا کا حشر یہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، جو کعبے کو ڈھانے کے ارادے سے نکلا تھا، پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آیا تھا، لیکن نہ کعبے تک پہنچ سکا اور نہ واپس جا سکا، پورے لشکر کے ساتھ تہس نہس ہو گیا۔ اس واقعے کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، اس کی ہلاکت و بربادی کا عبرتناک منظر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آ جاتا اور وہ سہم جاتے، لیکن ان کا مقصد ڈھانا نہیں تھا، بنانا تھا۔ چنانچہ نمازیں پڑھیں، قربانیاں کیں، دعائیں مانگیں، التجائیں اور مناجاتیں کیں۔ پھر ایک آدمی آگے بڑھا، خوف سے اس کا جسم کانپ رہا تھا، وہ تھا ولید بن مغیرہ۔ لرزتے ہاتھوں سے اس نے کدال پکڑی اور ایک ستون کو ڈھا دیا۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا اور لوگ چپ چاپ کھڑے دیکھ رہے تھے۔ انہیں انتظار تھا کہ دیکھیں ولید کا کیا حشر ہوتا ہے اور وہ کس بلا میں گرتا ہے۔ رات گزر گئی، نئی صبح بھی نمودار ہو گئی لیکن ولید کو کچھ نہ ہوا، اس پر کوئی بھی آفت نہ آئی۔ اب قریش کی ہمت بڑھی اور دل کو اطمینان ہوا، انہوں نے کعبے کی عمارت ڈھانی شروع کر دی۔ ڈھانے میں سب نے حصہ لیا اور پتھروں کو ہٹانے میں بھی سب شریک رہے۔ ڈھاتے ڈھاتے وہ ایک سبز چٹان پر پہنچے، اس پر بھی کدالیں ماری، مگر کدالیں چھٹک گئیں اور چٹان جو کی توں رہی۔ پھر وہی نئی عمارت کی بنیاد بنی۔ قریبی پہاڑیوں کا سلسلہ تھا، وہاں سے وہ پتھر ڈھو ڈھو کر لاتے اور نئی عمارت بنانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے چچا اس کام میں پیش تھے۔ دیکھتے دیکھتے محکم دیواریں کھڑی ہو گئیں۔ کعبے کی پرانی دیوار میں مشرق کی طرف ایک کالا پتھر تھا اور اب بھی ہے، اس کو حجر اسود یعنی کالا پتھر کہا جاتا ہے۔ عرب اسے بہت متبرک سمجھتے تھے، اسلام میں بھی اس کا ایک خاص مقام ہے۔ کعبے کا طواف کرتے ہیں تو ہر طواف اس پتھر سے شروع کرتے ہیں، نیز اسے بوسہ بھی دیا جاتا ہے۔ قریش نے دیوار کچھ اونچی کر لی، اب حجر اسود رکھنے کا وقت آیا تو سوال پیدا ہوا کہ یہ شرف کس کے حصے میں آئے، کون اسے اس جگہ پر رکھے۔ کوئی قبیلہ بھی اس شرف سے محروم بھی پر تیار نہ تھا، ہر ایک یہ سعادت خود حاصل کرنا چاہتا تھا اور دوسرے کے مقابلے میں اپنے کو زیادہ حقدار سمجھتا تھا۔ چنانچہ ایک ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوا، لوگوں میں نوک جھوک ہوتی رہی، اختلاف بڑھتا گیا اور حالات بگڑتے گئے۔ وہ دل جو اب تک جڑے ہوئے تھے، وہ اللہ کے گھر کے نام پر شیر و شکر ہو گئے تھے، پھٹنا شروع ہو گئے اور ان میں نفرت اور عداوت کی آگ سلگنے لگی۔ 5 راتیں گزر گئی اور ہنگامہ برپا رہا، نہ کوئی بات طے ہوتی اور نہ کسی رائے پر اتفاق ہوتا۔ حالات نہایت سنگین ہو گئے اور لوگ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بنی عبدالدار اور بنی عدی دو مشہور قبیلے تھے، انہوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کر لیا اور دونوں نے عہد کیا کہ یہ شرف کسی حال میں اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے، کسی اور قبیلے کو اس کے قریب نہیں پھٹکنے دیں گے۔ عرب میں دستور تھا کہ جان دینے کا عہد کرتے تو پیالے میں خون بھر کر رکھتے اور عہد کرنے والے اس میں اپنا ہاتھ ڈبوتے۔ انہوں نے اس موقع پر یہ رسم بھی ادا کی۔ پھر تلواریں میان سے باہر آ گئیں اور یہ ہوا کہ اب اس جھگڑے کا فیصلہ تلوار کرے گی۔ اس وقت ابو امیہ بن مغیرہ اٹھا، یہ قریش کا سب سے بوڑھا آدمی تھا، ہر ایک اس کا ادب اور احترام کرتا اور اس کی بات کے آگے سر جھکا دیتا تھا۔ اس نے بڑی منت سماجت کی اور کہا، میرے بھائیوں، عزت اور سرداری میں تم سب کا رتبہ برابر ہے، بلا وجہ آپس میں لڑو جھگڑو نہیں، نفرت اور عداوت کی آگ نہ بھڑکاؤ، عقل و ہوش سے کام لو اور میری بات مانو۔ پہلا قریشی جو باب الصفہ سے داخل ہو کر آئے، اس کا فیصلہ اس پر چھوڑ دو۔ تو یہ ایک رائے دی تھی انہوں نے، اس رائے کو سب نے مان لیا۔ کعبہ کے گرد حرم شریف کی 4 دیواری تھی اور اس کے دروازوں میں سے ایک کا نام باب الصفہ تھا، کیونکہ یہ صفا پہاڑ کی طرف سے پڑتا تھا۔ سب نے نگاہیں باب الصفہ پہ گاڑ دیں اور انتظار کرنے لگے کہ دیکھیں ان کی قسمت کا فیصلہ کس کے ہاتھ میں جاتا ہے اور وہ کس طرح اس گتھی کو سلجھاتا ہے۔ رب کا کرشمہ دیکھیں، تھوڑی ہی دیر میں ایک خوبصورت جوان باب الصفہ سے نمودار ہوتا ہے اور وہ تیزی سے چلا آ رہا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے سب چیخ پڑتے ہیں، امین امین محمد، امین کا فیصلہ تسلیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کتنا اعتماد تھا قوم کو اس جوان پر۔ پوری قوم میں کوئی نہیں جسے اس کی دیانتداری میں شبہ ہو، کوئی نہیں جسے اس کا فیصلہ ماننے میں تامل ہو۔ دیکھنا ہے آج اس نازک موقع پر وہ کیا کردار پیش کرتا ہے۔ لوگ بے تابی سے آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک کپڑا لے کر آؤ۔ کپڑا آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھیلا دیا، پھر حجر اسود اٹھایا اور اس پر رکھ دیا، پھر فرمایا، ہر قبیلے کا سردار ایک ایک کونا پکڑ لے اور سب مل کر اٹھائیں۔
چنانچہ قبیلوں کے سردار آگے بڑھے، انہوں نے کپڑے کے کونے پکڑے اور جس جگہ پتھر لگانا تھا وہاں تک لے کر آ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود اٹھایا اور اس کی جگہ پہ رکھ دیا تو لوگ خوشی سے اچھل پڑے اور ہر طرف مسرت و شادمانی کی لہر دوڑ گئی۔ تو کتنا پیچیدہ تھا یہ مسئلہ اور کتنی آسانی سے حل ہو گیا، ہر ایک کی ناک رہ گئی اور کوئی اس شرف سے محروم نہ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت و دانائی سے ایک زبردست فتنہ دم گیا اور قوم انتہائی تباہ کن خانہ جنگی سے بال بال بچ گئی۔ دشمنی عداوت کے شعلے بجھ گئے اور سب پہلے کی طرح شیر و شکر ہو گئے۔ پھر قریش نے کعبہ کی تعمیر مکمل کی، ستونوں پر چھت ڈال دی اور اندر جانے کے لیے ایک دروازہ کھول دیا جہاں بتوں کا مہاراجہ ہبل براجمان تھا۔ اس وقت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کی 35 بہاریں گزر چکی تھیں۔ آپ نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سچے تھے، قوم میں کس قدر محبوب تھے، بے داغ سیرت، پاکیزہ طبیعت، ہر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتا اور جو کچھ فرماتے اسے تسلیم کیا جاتا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تم عظیم کردار کے مالک ہو۔ یہاں پہ ہمارا چیپٹر کرنیں ابھرتی ہیں مکمل ہوا۔ اس کے بعد جو نیو چیپٹر ہے خدا کی آواز، اس میں جو ٹاپکس ہم کور کریں گے ان میں ہے اندھیرے میں 4 جگنوں، شب پرستوں کا شرمناک سلوک، غار حرا میں حقیقت کی تلاش، صدمے پر صدمے، غلام کی خدمت جاگ اٹھی، علی رضی اللہ عنہ آفتاب رسالت کے سائے میں، آثار نبوت کا ظہور، حضرت جبریل علیہ السلام کی آمد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اضطراب، بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ کی دل جوئی اور ایمان میں پیش قدمی، ورقہ بن نوفل سے ملاقات، وحی کا رک جانا، وحی کا آنا اور پھر رک جانا، تسلی کا پیارا انداز، علی رضی اللہ عنہ اور زید رضی اللہ عنہ ایمان کی گود میں، ابو بکر رضی اللہ عنہ قافلہ حق کے ساتھ مسلمان اور تبلیغ اسلام، ابو طالب اسلام کے حامیوں میں اور قریش کی شرارتیں، ان تمام ٹاپکس کو ہم کور کریں گے۔ سورہ حج کی ایک آیت ہے، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ۔ وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر کی تجویز کی، ہدایت دی کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو پاک رکھنا، طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ عرب کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو چھوڑ چکے تھے، ان کے پیغام کو بھول چکے تھے اور مورتیوں کی پوجا کرنے لگے تھے، لیکن قریش کے کچھ لوگوں کو اس گمراہی کا احساس ہوا، چنانچہ انہوں نے شرک و بت پرستی کے خلاف آواز اٹھائی اور لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیا ہوا سبق یاد دلایا۔ مکے والوں نے انہوں سے کہا، قریش کے لوگوں، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں، اللہ کا گھر پاک کرو، کعبہ میں تم نے جو مورتیاں رکھ چھوڑی ہیں انہیں توڑ پھوڑ ڈالو، وہ تو بالکل بے جان ہیں، نہ سن سکتی ہیں نہ دیکھ سکتی ہیں، ان کو پوجنے سے کیا فائدہ ہے، تم ان کا طواف کرتے ہو اور ان پہ چڑھاوے چڑھاتے ہو، ان کے نام کی قربانیاں کرتے ہو۔ بھائیوں، توریت اور انجیل میں ایک نبی کا ذکر آیا ہے، وہ نبی تمہارے ہی اندر ہوگا، وہ بس آنے ہی والا ہے۔ یہودی عالم، عیسائی، پادری اور کاہن سب یہی کہتے ہیں، لہٰذا تم اپنے آپ سے توبہ کر لو اور ابھی سے اس کا انتظار کرو، دنیا میں کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی نہال رہو گے۔ اس وقت بالکل ایک نئی آواز دی، قریش کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ دیکھتے ہیں تو عمر بن نفیل کے بیٹے زید ہیں، نوافل کے بیٹے ورقہ ہیں اور حارث کے بیٹے عثمان ہیں اور جہش کے بیٹے عبید ہیں۔ یہ سب اپنی قوم کی بزرگ اور قابل قدر ہستیاں تھیں، لوگ ان کی عزت کرتے تھے، ہر شخص جانتا تھا کہ یہ چاروں آدمی دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں، انہوں نے شراب اور جوئے کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے، بت پرستی سے سخت بیزار ہیں، بیچاری لڑکیوں کے لیے سرائے پر رحمت ہے۔ اگر سن لیتے ہیں نا کہ کوئی شخص اپنی معصوم بچی کو زندہ گاڑنے جا رہا ہے، محض مفلسی اور تنگ دستی سے ڈر کر یا باعث ننگ و آر سمجھ کر، تو یہ فوراً جا کر اسے کسی طرح حاصل کر لیتے ہیں اور خود اس کی پرورش کرتے ہیں، اور جوان ہونے پر باپ کی طبیعت اگر راغب ہو اولاد کی طرف، بیٹی کی طرف، تو پھر اسے واپس بھی کر دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ صحیح ہے، لیکن بھلا قریش کو یہ کب گوارا ہو سکتا تھا کہ یہ لوگ ایسی نامانو صدا بلند کریں؟ وہ یہ کیوں کر برداشت کر سکتے تھے کہ ان کے مذہب پر کھلم کھلا تنقید کی جائے اور اسے غلط ٹھہرایا جائے، ان کی مورتیوں کا کھنڈن کیا جائے اور ان کی بے بسی کا چرچا کر کے دلوں کو ان سے بیزار کیا جائے؟
اسی طرح کی پوجا پاٹ اور نظر و نیاز میں ان کی عمریں گزر گئی تھیں۔ یہی ان کے معبود تھے، ان کو وہ باپ دادا سے پوچھتے آئے تھے، کیا وہ انہیں چھوڑ دیں؟ یہ تو وہ کبھی سوچ بھی نہ سکتے تھے، چنانچہ انہوں نے نفرت سے منہ پھیر لیے اور حقارت سے کان بند کر لیے۔ پھر اسی پر بس نہ تھا، بہت انہیں گالیاں بھی دیں، تانوں کے بھی تیر چلائے، تمسخر کے بھی خنجر جھونکے اور جتنا ہو سکا جسم و روح پر زخم لگائے۔ اسی طرح ایک زمانہ گزر گیا، کوئی تو ہجرت کر گیا اور کوئی عیسائی ہو گیا، دین ابراہیمی پر صرف زید رہ گئے۔ وہ کعبے کی دیوار سے لپٹ کر روتے اور کہتے، خدایا اگر میں جانتا کہ تجھے کون سا طریقہ پسند ہے تو اسی کو اپناتا، مگر مجھے معلوم نہیں ہے۔ پھر بے اختیار وہ سجدے میں گر جاتے۔ تو چاروں بزرگوں نے اپنے عقیدے کا اعلان کر دیا، جو سمجھا اسے صاف صاف بیان کر دیا۔ اس پر قریش نے ان کا خوب مذاق بھی اڑایا۔ وہی لوگ جو اب تک خوبیوں میں بے مثال اور شرافت اور انسانیت کا معیار تھے، انہی میں اب کیڑے ہی کیڑے دکھائی دینے لگے اور عیب ہی عیب نظر آنے لگے۔ انہیں کیا خبر تھی کہ ایک جوان اور ہے جو ان کی آنکھوں کا تارا اور دل کا سہارا ہے، جو ان کو دل سے عزیز اور جان سے بھی پیارا ہے۔ وہ بھی انہی کا ہم خیال اور انہی کے دین کا علمبردار ہے۔ ہاں، اس نے ابھی اعلان نہیں کیا ہے، کیونکہ ابھی وہ خود ہی تنہائیوں میں پڑا سوچ رہا ہے اور حقیقت کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ مکے سے 6 میل پر ہیرا نامی ایک پہاڑ ہے، اس میں ایک غار ہے جو غار ہیرا کے نام سے مشہور ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار میں چلے جاتے، کئی دن اور کئی راتیں وہیں رہتے۔ جس حقیقت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بےتاب تھے اس کا انکشاف کرتے اور جس معرفت کی آرزو تھی اس کی تلاش کرتے۔ وہاں نہ انسانوں کا شور و غل ہوتا، نہ دنیا کے ہنگامے، بالکل تنہائی اور خاموشی کا عالم ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں غور و فکر میں مصروف رہتے اور جو کچھ روکھا سوکھا میسر ہوتا اسی پر قناعت کرتے۔ یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اور یہ تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں۔ فکر و خیال کی پنہائیوں میں غوطے لگاتے، ذہن و دماغ کی گہرائیوں سے پتہ پوچھتے، جو حق معلوم ہوتا شوق کے ہاتھوں سے پکڑ لیتے اور جو باطل معلوم ہوتا اسے ذہن سے کھرچ دیتے۔ یہ دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ایک سوال تھا جس کا جواب پانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بے چین تھے۔ سال پر سال گزرتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حال رہا۔ آئے دن غار میں جاتے رہتے اور جب رمضان کا مہینہ آتا تو بالکل یکسو ہو جاتے اور رات و دن وہیں رہتے۔ معمول تھا کہ غار سے جب مکہ واپس ہوتے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ جاتے اور اس کا طواف کرتے، پھر بال بچوں میں آتے اور بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ بہت ہی پیار محبت سے پوچھتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیریت تو ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہاں خدا کا شکر ہے۔ پھر بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیتے، جو بہت چھوٹے ہوتے وہ لپٹ جاتے اور جو بڑے ہوتے وہ باتیں کرتے۔ بڑے بھولے پن سے وہ پوچھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے ابا جان؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بھی چلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گود میں اٹھا لیتے، پیار کرتے، محبت سے سر پر ہاتھ پھیرتے، میٹھی میٹھی باتیں کرتے اور فرماتے اچھا کبھی تم بھی چلنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وقت بال بچوں میں گزارتے، ان کی پیاری پیاری باتوں سے خوش ہوتے، ان سے ہنس بول کر سکون پاتے اور ان کی معصوم اداؤں میں گلگشت کے مزے لوٹتے، پھر غار ہیرا لوٹ جاتے۔ لیکن یہ مبارک گھڑیاں اور یہ خوشی کے لمحے جلدی بیت گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب بیٹے ایک ایک کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ قاسم، طیب و طاہر سب اللہ سے جا ملے، زخم پر زخم لگتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے رہے۔ بچپن میں تو یتیمی کا دکھ اٹھایا، بڑے ہوئے تو جگر گوشوں کا غم کھایا۔ اب صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں رہ گئیں۔ بیٹیاں صرف 4 تھیں، زینب رضی اللہ عنہا، رقیہ رضی اللہ عنہا، کلثوم رضی اللہ عنہا اور فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ زینب رضی اللہ عنہا جوان ہوئی تو ان کی شادی ابو العاص سے کر دی، یہ بی بی خدیجہ کے بھانجے اور ابی کے بیٹے تھے۔ پھر رقیہ رضی اللہ عنہ اور کلثوم رضی اللہ عنہ کی شادی عتبہ اور عتیبہ سے کر دی، یہ دونوں ابو لہب کے بیٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب صرف فاطمہ رضی اللہ عنہ رہ گئی، بہت ہی پیاری اور ننھی سی فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹوں سے تو محروم ہو گئے، لیکن قسمت سے 2 بچے مل گئے، بہت ہی ہونہار اور سعادت مند، لائق اور وفا کیش۔ چنانچہ اب وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باپ۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ایک بھتیجے تھے، حکیم بن حزام۔ ایک روز بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ ان سے ملنے گئیں، پھر واپس ہوئیں تو ایک غلام بھی ساتھ لائیں۔ غلام بہت ہی خوبصورت اور ناز و نعمت کا پروردہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لڑکا کیسا ہے خدیجہ؟ وہ بولی حکیم میرے بھتیجے ہیں، شام سے کچھ غلام لائے تھے، ایک مجھ کو بھی دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخدا اس کے چہرے پر شرافت
چمک رہی ہے، عقل و ذہانت کے آثار بھی ہیں۔ وہ بولی کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی ناز و نعمت کا پالا ہوا ہے۔ اتفاق سے بنی قین کے ہاتھ لگ گیا اور انہوں نے اسے حباشہ کے بازار میں بیچ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو بہت ہی پیار اور محبت سے دیکھا، پھر پوچھا بیٹے تمہارا نام کیا ہے؟ وہ بولا میرا نام زید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلسلہ نسب کیا ہے؟ اس نے جواب دیا میرے والد کا نام حارثہ، دادا کا نام شرحبیل اور پردادا کا نام کعب ہے، اور میری ماں کا نام سعدہ ہے۔ وہ ثعلبہ کی بیٹی ہے اور قبلہ تائی سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کیا اب یہ غلام میرا نہیں؟ وہ بولی ہاں ہاں کیوں نہیں، چچا کے بیٹے یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت غلام کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا، پھر اس کے ماں باپ کے پاس ایک آدمی بھیج دیا تاکہ ان کو اطمینان ہو جائے کہ ان کا بیٹا خیریت سے ہے۔ اطلاع پاتے ہی زید کے باپ اور چچا مکے آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہم سے منہ مانگے دام لے لیجئے مگر بیٹے کو چھوڑ دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کوئی شکل؟ وہ بولے وہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بلاتا ہوں اور اس کی خوشی پر چھوڑتا ہوں، اگر وہ ساتھ جانا پسند کر لے تو آپ لوگ اسے لے جائیں، مجھے دام دینے کی بھی ضرورت نہیں، لیکن اگر اس نے میرے ہی ساتھ رہنا پسند کیا تو پھر میں بھی اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ انہوں نے کہا قربان جائیے اس لطف و کرم پر، اس سے عمدہ کیا بات ہوگی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بلایا اور فرمایا دیکھو یہ دو مہمان آئے ہیں، کیا انہیں تم پہچانتے ہو؟ زید نے کہا ہاں ہاں یہ تو میرے باپ اور چچا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری خوشی پر ہے، چاہو تو ان کے ساتھ گھر چلے جاؤ اور اگر دل چاہے تو میرے ہی پاس رہ جاؤ۔ بچہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پٹ گیا اور بولا نہیں نہیں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ رہوں گا۔ یہ سننا تھا کہ زید رضی اللہ عنہ کا باپ حارثہ غصے سے لال ہو گیا اور کڑک کر بولا زید ماں باپ اور قوم و وطن کو چھوڑ کر تو غلامی پر راضی ہے؟ زید رضی اللہ عنہ نے کہا معاف کیجیے گا، انہوں نے مجھے غلام نہیں بنایا ہے، پھر ان میں تو وہ خوبیاں ہیں کہ میں انہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا، لے کر قریش کے پاس آئے اور فرمایا آپ لوگ گواہ رہیں آج سے یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا وارث ہوگا اور میں اس کا وارث ہوں گا۔ حارثہ نے یہ منظر دیکھا تو خوشی سے اچھل پڑا اور بیٹے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں چچیرے بھائی علی رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں آ گئے۔ اس طرح زید رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ دونوں ساتھ رہنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈ پیار میں زندگی کی ساری تلخیاں بھول گئے۔ ایسا کیوں ہوا؟ بات یہ تھی کہ ابو طالب کے ہاں بال بچوں کی کثرت تھی لیکن دولت کی قلت تھی، بڑی مصیبتوں سے گزارا کیا کرتے، نہ جانے کن کن دقتوں سے دن کاٹتے۔ اس پر غضب یہ کہ عرب میں ایک دفعہ بڑے زور کا قحط پڑا، ایسا قحط جو اپنی مثال آپ تھا۔ ابو طالب کا تو پوچھنا ہی کیا کہ بڑے بڑے رئیسوں کی کمر ٹوٹ گئی اور نہ جانے کتنے دولت مند کنگال ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور چچا عباس رضی اللہ عنہ تھے، یہ بنی ہاشم کے رئیسوں میں سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر ان سے کہا کہ ہم دونوں چچا ابو طالب کے دو لڑکوں کو اپنی پرورش میں لے لیں، اس سے ان کی پریشانیوں میں کچھ کمی واقع ہو جائے گی۔ عباس رضی اللہ عنہ نے یہ رائے کو پسند کی اور چنانچہ دونوں ابو طالب کے پاس گئے اور ان کے سامنے اپنی بات رکھی۔ ابو طالب نے کہا کہ جن کو چاہو لے لو۔ اس طرح عباس رضی اللہ عنہ جعفر رضی اللہ عنہ کو لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو لے لیا، اور اس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ کے شفیق باپ بن گئے اور علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے بیٹے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے 40 سال قریب ہونے لگے تھے اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ حقیقت کھلنی شروع ہو گئی جس کی آرزو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی رہے تھے، جس کی برسوں سے تلاش تھی اور جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بےتاب تھے۔ سالہ سال کی عبادت اور ریاضت سے روح میں روشنی پھوٹ پڑی، دل آئینے کی طرح چمک اٹھا تھا اور باطن یک دمک اٹھا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدایت کا الہام ہونے لگا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ انشاءاللہ ہم آگے نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔